مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق مسائل کا احکامات کا بیان چل رہا ہے. آج بھی مسائل وہ ہیں جن کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، یعنی مسجد کے احکامات. اور یہ ضروری اور اہم اور سمجھنے کے مسائل ہیں. فرماتے ہیں کہ مسجد کی حد میں چاہے وہ مسجد کی چھت بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کے مظاہر حاجت کے لیے جگہ بنانا، جیسے پیشاب وغیرہ کے لیے یا بڑے تقاضے کے لیے، مسجد کی حد میں اس کو بنانا جائز نہیں. بات سمجھے لو. ایک تو عموماً ہمارے یہاں مسجد کی دیوار ہوتی ہے جو مسجد کی باؤنڈری بھی کہلاتی ہے، اور عموماً کیونکہ ہم باہر بھی کہتے ہیں جامعہ مسجد کا نام، اور لکھ دیتے ہیں کہ مسجد کی دیوار ہے. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس قدر حصے کو نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مسجد کی دیوار کے اندر وضو خانے ہوتے ہیں، وضو خانے دیوار سے اندر ہوتے ہیں، لیکن وضو خانہ مسجد کے گھر میں شامل ہے، وہ شامل نہیں. اسی طریقے سے بعض دفعہ ائمہ کے، مؤذنین کے، خادمین کے گھر وہ دیوار کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ مسجد کے لوگوں کے اندر شمار وہ ہے. تو مسجد کے اپنے حدود میں جتنے حصے کو نماز کے لیے وقف کر دیا گیا کہ یہ نماز کے لیے خاص ہے، وہ حصہ مسجد شرعی کیا جاتا ہے. لہذا اس کو نماز کے علاوہ باقی کسی اور دنیاوی کام کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. لہذا اس گھر کے اندر جو مسجد میں نماز کے لیے خاص ہوئی اس میں بیت الخانہ نہیں بن سکتا، اس گھر میں امام کا کمرہ نہیں بن سکتا، اس میں مسجد کے خادمین کے لیے رہائش نہیں بن سکتی. وہ سب چیزیں اس سے منع ہوتی، وہ پاس ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات رمضان میں دیکھتے ہیں کہ جب آخری اشرے میں معتکفین آتے ہیں اعتکاف پڑھنے، ہوتا ہے نا آخری اشرے میں، تو معتکفین کو اتنی سخت ہدایت دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے خیال کرنا ہے، وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، بلا ضرورت وضو خانے نہیں جانا، وضو خانے میں بات نہیں کرنی. وجہ یہ کہ وہ جگہ مسجد شریف کے حکم سے باہر ہوگی. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد یا مسجد کی چھت جو اوپر تک مسجد کے ساتھ جا رہی ہو اور مسجد کے حکم میں اس میں قضاء حاجت یعنی نشان وغیرہ کے لیے، بڑے تقاضے کے لیے بیت الخلاء نہیں ہو سکتا. لہٰذا مسجد کی چھت پر اگر کوئی کہے کہ مجھے جگہ کم ہو گئی، چلو مسجد کی چھت پہ ہم بیت الخلاء بنا لیں، تو یاد رکھیں مسجد کی چھت پہ بیت الخلاء نہیں ہو سکتا. بیت الخلاء اس جگہ بنے گے جو مسجد شہری کے حکم سے باہر ہے، وضو خانہ مسجد کے حکم سے باہر ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد کا دروازہ ہے آئے اس کو بند کرنا درست ہے یا درست ہے. حکم یہ ہے کہ جو مسجد نماز کے لیے وقف کر دی گئی تھی اس کا دروازہ نمازیوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے، ہر وقت کھلا رہنا چاہیے. اور حکم بھی ہے. لیکن اگر انتظامی عمل کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا مسجد کی حفاظت کی وجہ سے اس دروازے کے اوقات کو مخصوص کر دیا جائے، یہ
زمانے میں جائز نہیں، واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں سے احکامات میں یہ مسئلے رکھنی چاہیے، دروازے بند کرنا ہے۔ اس لیے یہ انتظامی امور ہے۔ اگر مسجد کھلی رہ گئی، نمازوں کے اوقات میں چیزیں کوئی ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے نمازی جب باہر جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کی جوتے تو آٹومیٹک سب ہو گئے، لیکن یہ کر میں سب سے پھر غصہ بھی نہیں آیا کہ جوتے قبول ہو گئے، کوئی چیز ہے کہ آپ تھوڑی دیر ادھر آئے، پتہ چلا کہ وہ ہائی ہو چکی ہے۔ ہر چیز تھوڑی سی قیمتی چیز ہوگی ہے وہ ہائی ہو گئے، انتظام نہیں ہوا ہے۔ پھر اب جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، حالات ہم سب کے سامنے کتنے حادثات، کتنے واقعات، کتنے سانحات ہو چکے ہیں، مجبوری حالات کا تقاضا ہے، ہمیں مجبوری ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر اگر اوقات متعین کر دیے جائیں تو وہ مسجد کی حفاظتی انتظامی عمل کے تحت ہے، اور ایسا کرنا فقہاء نے لکھا کہ وہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے در و دیوار یعنی دروازے پر یا دیواروں پر کسی قسم کا نقش و نگار کرنا، اس کا کیا ہوگا؟ بات سمجھیں، ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں ہر چیز کو خوبصورت بنانے کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض مساجد میں بھی آپ جائیں تو دیواروں پہ بہت عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار ہے، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی منظر کشی ہوتی ہے، چیزیں بنائی جاتی ہے، خاص قسم کے پتھر منگائے جاتے ہیں، لکڑیاں منگائی جاتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنا آیا درست ہے یا درست نہیں؟ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد کی ضروریات کے لیے رکھا ہوا مال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مساجد میں ایک باکس ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، ایک چندہ ہوتا ہے، بعض سامان ضروریات مسجد کے لیے موجود ہے۔ اب وہ جمع ہو گیا، یہ اچھی خاصی رقم ہو گئی، اس نے کہا یار کیا مسجد بڑی اچھی بنی ہے، ہم اپنی مسجد کی دیواروں پہ بھی وہ کر دیں۔ 1 لاکھ اچھا ہم بھی دیواروں پر ایک نقش و نگار کی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جو مسجد کے لیے ترتیب جمع ہو کے رکھی ہوئی ہے اس میں سے نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں اگر کوئی نمازی بڑے ہو کر کہے کہ یار میرے محلے کی مسجد ہے، یہ میری طرف سے حاصل ہے جی بسم اللہ، پھر بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ بات سمجھتے ہیں، ایک مال وہ ہوتا ہے کوئی انتظامی امور کے لیے مسجد کے اندر جمع ہو، کوئی چیز میں استعمال نہیں ہوگا، نقش و نگار کلر میں، مارکر میں، پنکھوں میں، فرش میں، قالین میں، درریوں میں، وہ مسجد کی ضروریات ہے، وہ اس میں وہ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیواروں پر نقش و نگار کی بات ہو، اگر کوئی اپنا ذاتی مال پیش کر لے کہ یہ میں پیش کرتا ہوں آپ اس سے بنا لے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ جو محراب کی دیوار ہے یا عین خود محراب ہے، اس میں ایسی قسم کی کوئی نقش و نگار کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ سب کا رخ کی طرف ہے۔ اب جب نماز میں کھڑے ہوں گے یا بیان میں آئیں گے یا خطبہ سنیں گے تو ساری توجہ اس طرف جائے، اور نماز میں توجہ بڑھ جائے، تعلیم میں بڑھ جائے، درس میں بڑھ جائے، تلاوت میں بڑھ جائے، یہ تو مقصد نہیں ہمارا، تو اس لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی دیواروں پہ اور خاص طور پر مسجد کی محراب یا محراب کی دیواروں پر قرآن کی آیات کا یا سورتوں کا یا احادیث کا لکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ کاریگر سے خالی نہیں ہے، بات سمجھ۔ اس لیے بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ بالکل محراب کے اندر بہت ساری پوریاں ہے جو کرسی لکھی ہے. سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع لکھا ہوا. تو ظاہراً تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ساری توجہ بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں شاید کراچی شہر میں تو اتنا نہیں، لیکن جیسے سے آپ دیہات وغیرہ دیکھ رہے ہیں وہاں تو پتہ نہیں کیا خوش لگایا ہوا ہوتا ہے. بہت چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، نقش و نگار ہوئے ہوئے ہیں اور چادریں ہیں اور پانی لگ رہے ہیں، کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے. تو مسجد کو انسان صاف ستھرا رکھے، دیواریں اس کی صاف ستھری ہونی چاہیے، ساتھ ہی وہ مسجد کی ضروریات کی چیزیں ہوں اس سے زیادہ ہے. مسجد کے اندر یا مسجد کی دیواروں پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا یہ جائز ہے. مسجد کا ادب ہے. اگر ہم اپنے گھر کے فرش میں ناک نہیں صاف کر سکتے، تھوک نہیں سکتے، تو مسجد میں تو تصور نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کسی کو بہت سخت آواز آ جائے تھوکنے کا پرواہ کا یا ناک کا، تو وہ اپنی جیب سے کپڑا نکال کے ٹیشو پیپر نکال کے یا راستہ بنا کر وہ گھمانے تک چلا جائے، وہاں جا کے اپنی تسلی کرے. لیکن مسجد کی کسی چیز پر یا کوئی چیز نہیں ضروری نہیں ہوگا کہ اس سے تو کام کروا دیں. اسی طریقے سے مسجد کی حد کے اندر وضو کرنا یا کلی وغیرہ کرنا یہ مقصود تحریم ہے. مسجد کی حد کے اندر وضو نہیں کر سکتے، کلی وغیرہ نہیں کر سکتے. زیادہ وضو کرنا ہے تو وضو پانے میں جائے. اب احتکاف والوں کے لیے مسئلہ آتا ہے، اس چیز کا مسئلہ کہ کھانے پینے کے بعد ہاتھ دھونے یا سحری کے وقت ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے. جب دن ہو جاتے ہیں تو دل جاتا ہے کہ سر پہ شیمپو لگائے، سر پہ صابن لگائے. اس میں پھر بھی ترتیب رکھتی ہے کہ ایک ایسی صورت ہو جائے کہ معتکف کے پیر مسجد کی حد میں ہو اور وہ دھونے والا عمل مسجد کی حد سے اضافے لگا ہو. اسی مقصد سے رہتا ہے. تو نیچے کی جگہ مسجد کی حد میں ہے اور وہ جو بیسن میں آپ اپنا سر دھوئیں جو بھی دھوئیں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جمبی کے لیے یعنی جو حالت جنابت میں ہے، جنابت جس کو کہتے ہیں جس میں غسل فرض ہو جائے، جس بندے پر غسل فرض ہو یا اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو، پیریڈز میں ہو، اس کے لیے مسجد کے اندر جانا جائز ہے. حالت جنابت میں نہیں آ سکتا. اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وہ مسجد میں نہ آ سکتا ہے نہ مسجد سے گزر سکتا ہے، لیکن یہ پہلے اپنے آپ کو کیا کرے گا، یہ کام کرے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش رکھی ہے. ہمارے جو ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے اس سے راحت مل جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو جنابت ہو یا ایک عورت کو حیض ہو لیکن اس کے پاس سوائے مسجد کی گزرگاہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ حالت خراب ہو گیا، کتنا فساد ہو گیا، اب آپ یہاں سے گزر کے نکالیں گے اپنے آپ اور کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ سر آپ کے فرض ہے یا اس عورت پر وہ حادثہ ہے، لیکن صرف بدل رکھ کر جلدی سے گزرنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرورت کی وجہ سے جنبی اور حائضہ عورت مرور کر سکتے ہیں. مرور کے معنی گزرنا، مرور نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹھ جائیں سکتی سے، جلدی سے گزرنا چاہیں تو گزارش ہے. تو مجبوری کی حالت میں اس مسئلے پر عمل اور حل کیا جا سکتا. مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا، کوئی چیز بیچنا، کوئی چیز خریدنا مسجد کے اندر، یہ مطلوب تحریمی ہے، جائز نہیں. مسجد کی حدود میں خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں. اب یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں کبھی ساتھی دوست آئے
ابھی کیا بات ہو رہی تھی کتنے میں بیچیں گے میرے موبائل اس نے کہا کہ اتنے میں، اس نے کہا کہ اتنے میں. اب موبائل کی ڈیل ہو رہی ہے کہاں پر؟ ہم نارمل یہ چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح آگے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جا کے مسجد میں ایک دوسرے کو سیمپل دکھائے ہوتے ہیں تو یہ چیز نہیں چاہیے یہ چیز سمجھتی ہے تو یہ درست ہے. ہاں ایک گنجائش ہے کہ خرید و فروخت والی چیز مسجد میں نہ ہو، وہ مسجد میں نہیں ہے، اور مجبوری کی وجہ سے آپ نے مسجد سے معاملہ طے کرنا ہے جیسے کہ اعتکاف والے ساتھی وہ بہت دفعہ مارکیٹ کے ساتھی ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر وہ بیٹھ کر موبائل پر صرف ایک ڈیل کی حد تک بات کریں جہاں بھائی وہاں سے اٹھا ہے وہاں سے پہنچا ہے چیز نہیں ہے وہاں، تو ان کے لیے ایسے کرنے کی گنجائش ہے، درست ہے. لیکن چیز کو مسجد میں لا کر کے اس کی خرید و فروخت کرنا یا پیپر میں آئے، گھر کی فائل میں آئے، گاڑی کی فائل میں آئے، یہ درست ہے. اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اگر کسی کے پاؤں پر مٹی وغیرہ لگی ہوتا ہے، اکثر آپ فائل سے آئے کہیں مٹی وغیرہ جمی ہوئی تھی آپ کے پیر کے ساتھ چپک گئی، اب اس کو جھاڑنا ہے تو اس کو مسجد کی دیوار یا ستون کے ساتھ پہنچنا یہ ممکن ہے، یہ درست ہے. اس کو مائن جاؤ یا اس زمانے میں آ کر آپ اپنے پیر دھو، اب مسجد کا کوئی بھی ہے تلاش کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنا پیر پہنچ کے اس کو بات کریں تو یہ درست نہیں اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد کو گزرگاہ بنانا چاہیے. گزرگاہ کا مطلب یہ ہے اب یہاں تو میں یہ ضرورت نہیں اس لیے کہ یہاں تو ایک ہی دروازہ ہے آگے کی دیوار ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے جو بڑی مساجد ہے وہ دیکھی ہوگی ایک گیٹ وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں. تو اس سے بڑا فرق بھی ہوتا ہے کہ اس گلی میں اگر دکانیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اس گلی میں الگ ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کون وہاں سے گھوم کر جائے، چلو ایک مسجد کے بیچ سے راستہ بنا جا کے وہاں دودھ خرید کے پھر یہاں سے دوبارہ واپس آئے. اگر ایک 8 مرتبہ ہو گیا یا پھر اور مجبوری میں ہو گیا چلے، لیکن اب ماشاء اللہ روٹین ہی یہ بن گئی، عادت یہ بن گئی. اگر کسی نے خادم نے تالا لگا دیا تو اس نے خادم کیوں کہتے ہیں کہ آج ہم ناشتہ نہیں کر سکے، آپ نے گیٹ بند کیا ہوا. اس لیے عادت ہو گئی کہ مسجد مرور کی جگہ گزر رہا ہے، یہ درست نہیں، اس کو منع نہیں کرنا. اسی طریقے سے فرمایا کہ مسجد میں کسی پیشاور کو اپنا پیشہ کرنا وہ جائز نہیں. اپنے پیشے والا کام وہ مسجد کی حدود کے اندر کرنا وہ درست ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک آسان سی مثال ہے، اگر کوئی بائنڈنگ والا ہے، بائنڈنگ جانتے ہیں اس کتابوں کی بائنڈنگ ہوتی ہے. اب ہمارے ذہن میں تو یہ بائنڈنگ کتابوں کی ہوتی ہے ایک اچھا کام ہے. اب بائنڈر نے کہا کہ چلو مسجد سے اچھی جگہ کیا برکت بھی ہوگی، مسجد کے سائن میں کونا پکڑ لیا اور وہاں کہہ رہے ہیں کسی نے قرآن کی بائنڈنگ کرانی ہو، بچوں کی کتابوں کی کرانی ہو، دنیا اسلامیہ کی بکس کی کرانی ہو، یہی میں بیٹھا ہوں وہ کرنے کے. تو یہ پیشہ بلا شبہ اچھا ہے، آپ ایک آدمی ہے، لیکن یہ پیشہ مسجد کے حدود میں کرنا یہ درست ہے. اس سے اجتناب اور احتیاط کرنا چاہیے. تو آسان الفاظ میں مسجد کے ساتھ ایک مسلمان کا جو تعلق ہوگا وہ الہیت کا ہو، نفسانیت کا ہے. ایک مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق الہیت کا ہو. ہم آئے تو نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، سیکھنے کے لیے، ذکر کے لیے، بیان کے لیے، اس کے لیے نفسانیت کا تعلق بھائی ایک مسئلہ ہوا، چلو وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ سہن میں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں. اب مسجد میں بیٹھے، مسجد میں جگہ ہوگا، مسجد ان کاموں کے لیے بھی نہیں، نہ وہاں تجارت کرنی ہے، نہ وہاں کام کرنا ہے، نہ وہاں اپنی کوئی میٹنگ کرنی ہے، نہ وہاں اپنی دنیا کی وجہ سے باتیں کرنی ہے. یہ چیز اس کے اندر یہ مسجد سے متعلق ضروری مسائل ہیں. اللہ کرے مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو